اللہ کی مدد ریئل لائف میریکل اسٹوری۔ وہ گاڑی سے اتر کر بڑی تیزی سے ہوائی اڈے میں داخل ہو گئے۔ جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ انہیں کسی ایسی کانفرنس میں شریک ہونا تھا جو خود ان کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھے اور جہاز سے پرواز شروع کر دی۔ ابھی کچھ دور ہی جہاز اڑا تھا کہ کیپٹن نے اعلان کیا، طوفانی بارش اور بجلی کی وجہ سے جہاز کا ریڈیو سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم قریبی ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہیں۔ وہ جہاز کی سیٹ سے اتر کر کیپٹن سے شکایتی انداز میں کہنے لگے کہ ان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور ہونے والی کانفرنس میں ان کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پاس کھڑے مسافر نے انہیں پہچان لیا اور کہا، ڈاکٹر ذیشان صاحب، آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ٹیکسی آپ کو 3 گھنٹے میں وہاں پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ٹیکسی لے کر اگلا سفر شروع کر دیا۔ لیکن یہ کیا؟ آندھی، طوفان، بجلی اور بارش نے سفر مشکل کر دیا، پھر بھی وہ چلتے رہے۔ اچانک ڈرائیور کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ نا امیدی کے اتار چڑھاؤ کے بیچ انہیں ایک چھوٹا سا مکان دکھائی دیا۔ اس طوفانی ماحول میں اس مکان کو غنیمت مان کر وہ گاڑی سے نیچے اتر آئے اور اس مکان کے در پر دستک دی۔ جو کوئی ہے اندر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک ضعیفہ مسلح بچھائے نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی بی سے کہا، اگر اجازت ہو تو آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑی بی مسکرائیں اور بولیں، بیٹا کون سا فون؟ یہاں نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پی لو، تھکان اتر جائے گی، اور کھانے کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کھا لینا تاکہ آئندہ سفر کے لیے توانائی حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگے۔ بڑی بھی نماز و دعا میں مشغول تھیں کہ مصلی کے پاس ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا ہے، جسے بڑی بھی وقفہ وقفہ سے جنبش دلاتی ہیں۔ بڑی بھی نماز سے فارغ ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا، ماں جی، آپ کے اخلاق اور احسان نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، مجھے امید ہے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی۔ بڑی بھی گویا ہوئی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیر کی خدمت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے اور خدا کا شکر ہے وہ میری دعا ضرور سنتا ہے۔ بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید اس کی مصلحت ہے، جب وہ چاہے گا قبول کر لے گا۔ کون سی دعا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ضعیفہ بولیں، یہ جو بچہ تمہارے سامنے ادمرا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں حیات سے ہے نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے خطرناک مرض ہے جس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی نامور ڈاکٹر ہے۔ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ ہاں، ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں وہ دیکھنے پر راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ بس اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ بھررائی آواز میں بولے، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار دیا، آسمان میں بجلیاں کوند گئیں، مجھے راستہ بھلا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا ہوں۔ خدا کی قسم، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ خدا یوں دعائیں قبول کر کے اپنے بندے کے لیے اس طرح بھی آسانی مہیا کرتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے لو لگا کر دیکھو۔ جہاں جا کر انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی کبریائی شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ یہ کہ صرف اللہ سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں۔ صرف اللہ پر پورا ایمان اور یقین رکھیں، وہ صحیح وقت پر آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ آپ کی دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر ہے۔ اگر دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو صبر کریں، اللہ آپ کے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ جو دعا بھی قبول نہ ہو، قیامت میں اللہ نیکیوں کی شکل میں ہمیں واپس دے گا۔ الحمدللہ۔